حضرات گرامی، یہ جو عمرے کا سفر یا حج کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی ہی برکات اور بڑے ہی فضائل کا سفر ہوتا ہے۔ یہ آج اس موضوع کو انتخاب کرنے کی ایک وجہ تو ہمارا یہ سفر ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی ان دنوں حج کی درخواستیں جو ہے وہ جمع ہو رہی ہیں، تو اس لیے بھی اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نصیب فرمائے اور وہ ہماری بات کو سن کے اللہ کے گھر چلے جائے، تو یہ سارے فضائل اور سارے مناقب اور سارے فوائد اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، حج اور عمرہ لوگوں نے اس کو ایک جو ہے وہ طعنہ دینے کے لیے یا مذاق بنانے کے لیے اس لفظ کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بہت ہی فضائل ہیں، بہت ہی اس کے فوائد ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے گھر جائے اور وہاں پہ عمرہ ادا کرے یا حج ادا کرے اور وہاں پہ اللہ اسے نمازیں پڑھنے کی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ کرتا ہے جب کوئی شخص تو اس کے بعد جو دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دوسرے عمرے کی بدولت اسے مٹا دیتے ہیں۔ والحج المبرور، اور جو حج مبرور ہے یعنی ایسا حج جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے حج کا تلبیہ کہا تو آپ نے فرمایا اللہم حجن لا ریاء ولا سمعہ، اللہ یہ حج ہے اور یہ ریاکاری کے لیے نہیں اور دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا حج اور عمرہ، ایسا حج جو ریاکاری کے لیے نہ ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور اس کو صحیح سنت کے مطابق انسان نے ادا کیا ہو اور اس میں رفث، فضول گوئی، بیہودہ گوئی ایسی حرکات نہ کی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس لہ جزاء دون الجنہ، ایک حدیث میں الا الجنہ اور ایک میں ہے دون الجنہ، کہ اس کی جنت کے نیچے کوئی جزا ہے ہی نہیں۔ جو حج مبرور ہے اس کی جزا جنت سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، میں آپ سے بیعت کرنے لگا تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، بیعت سے کیوں رکے؟ کہنے لگے جی اللہ کے رسول، میں نے بڑی گناہوں والی زندگی بسر کی ہے، تو مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ الاسلام یجب ما قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، والحج یجب ما قبلہ، اور حج کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ پہلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرماتے ہیں۔ غالباً تیسرا آپ نے ہجرت کا ذکر فرمایا تھا کہ ہجرت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ سارے پہلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو حج ہے اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف فرماتے ہیں، اللہ یہ کہ انسان وہ دوبارہ کرے تو پھر پہلے اور آخری دونوں سے پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ دونوں ہی حج کے بدولت جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ اصل میں نا ہمارے بہت وجہ، ایک تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رجحان نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ ہم بہت سارے کاموں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، اور بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں دن بدن گاڑیاں بدلتے رہتے ہیں، گھروں کی ڈیکوریشن پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں،
لیکن حج اور عمرے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اگر کسی کو ملتی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکت ہی فرماتا ہے۔ جس طرح صدقہ کرنے سے بظاہر انسان کے مال سے پیسہ نکلتا ہے نا، لیکن حقیقت میں اس سے برکت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکت فرماتا ہے اور اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ پے در پے کرو۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی گل ہوئی جی، عمرے تو آئے حج تو آئے پھر چلے، یعنی یہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا، کہ پے در پے کرو حج اور عمرہ، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دو چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، ایک گناہوں کو، دوسرا فقیری کو، ایک گناہ کو اور دوسرا اسرت کو، تنگی کو۔ اور اس کی آپ نے مثال دی کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جس طرح آگ کے اندر سونا، چاندی، لوہا ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا جو میل کچیل، زنگ، کھوٹ اس کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے، اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فقیری کو اور انسان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں، اور انسان خالص ہو کے اللہ کی طرف سے وہ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثواب دون الجنہ، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو حج اور عمرہ کرنے والا اس کا بڑا اعزاز ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہوتا ہے کہ وہ ضیوف الرحمن میں سے ہوتا ہے، اللہ کے مہمان ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی جو ہے وہ شاہی مہمان ہی بن جائے تو اس کے پاؤں نہیں زمین پہ ٹکتے، ہمیں بادشاہوں نے بلایا، ہمیں فلان، یہ اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ۔ جو شخص حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، تین لوگ جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس کا راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، نمبر 2 حج کرنے والا، نمبر 3 عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف مہمان ہوتے ہیں، دعاہم فاجابوہ، تو یہ تینوں لوگ اللہ سے جو دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اللہ سے جو مانگتے اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے، اللہ سے جو مانگتے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ اس کی جو میں اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ اس پورے سفر کی جزئیات، میں نا اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں، خاص طور پر اپنے نمازیوں کو، کہ جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا، ہم سے ایک دفعہ ٹیوشن ضرور پڑھ کے جایا کریں، ایک دفعہ ٹیوشن ہم سے لے کے جایا کریں، انشاءاللہ ان کے حج اور عمرہ جو ہے وہ اس کا اجر کتنے گنا بڑھ جائے گا جب انہیں جزئیات کا علم ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بس وہ گئے، عمرہ کر لیا، نماز پڑھ لی، ان کے مطلب وہ ان جزئیات کو سمجھنا ضروری ہے، جو فوائد ہم نے وہاں پہ حاصل کرنے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز میں کئی کئی فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، ایک حج اور عمرہ کر لیا، ہم نے نیت کر لی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ حج کے سفر کا اجر الگ ہے، اس کے طواف کا اجر الگ ہے، اس کے حجر اسود اگر انسان کو موقع مل جائے تو وہ الگ ہے، نہیں تو وہ تو مشکل، اس وقت تقریباً جو ہے وہ مشکل اور ناممکن ہی ہوتا ہے، یا اس سے آسان کوئی کام ہوتے ہیں۔ مثلا جو ہے وہ بندہ جس طرح حجر اسود ہے نا، اسی طرح رکن یمانی بھی ہے، یہ اس کو ہاتھ لگانا، اس کا استلام کرنا وہ نسبت آسان ہوتا ہے، بلکہ بندہ جس سے بھی حالات ہونا اس کو ہاتھ لگانا تقریباً ممکن ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ رکن یمانی اس کو ہاتھ لگا سکے۔ اور ان دونوں کے بارے میں جو فضائل آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان استلامہما یحط الخطایا حتہ، کہ حجر اسود اور رکن یمانی، ان دونوں کو ہاتھ لگانے سے اللہ گناہوں کو ایسے اڑا دیتا ہے جیسے اڑایا جاتا ہے، اس طرح اڑا کے رکھ دیتا ہے گناہوں کو۔ تو یہ انسان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب انسان کو طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف، ظاہر کی جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ طواف کے بغیر تو نہیں، طواف تو رکن اس کا،
تو جب طواف انسان کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے طواف کا اجر کیا ہے، میں جو طواف کر رہا ہوں اس کا اجر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات، کہ طواف کرتے ہوئے انسان جو قدم بھی اٹھاتا ہے اور جو قدم بھی رکھتا ہے تو ہر قدم ایک اٹھا کے رکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے اور 10 گناہ مٹا دیتے۔ اور دیکھیں طواف جو ہے اس وقت بعض دفعہ رش ہوتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، انسان کو مشقت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ بلکہ جو عام دنوں میں جو انسان طواف کرتا ہے بغیر احرام کے، جس طرح آج کل پابندی اندر مطاف میں نہیں جانے دیتے، باہر سے طواف کرنا پڑتا ہے، تو جتنا لمبا طواف ہے اتنا ہی اجر اس کا زیادہ ہے۔ اور وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت اس کا پھر طواف مکمل ہو جاتا ہے، طواف مکمل ہو جاتا ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن طَافَ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، جو طواف مکمل کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نماز کی، کان کعدل رقبہ، تو اس کو اتنا اجر ہے گویا کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کا پتہ کتنا اجر ہے؟ بندہ غلام کو آزاد نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو آزاد کرواتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی غلام کسی کو غلام کو آزاد کرواتا ہے نا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، حتیٰ فرجہ بفرجہ، تاکہ اس کی شرمگاہ سے بھی جو گناہ ہوئے اللہ انہیں بھی بخش دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے یہ طواف کرتے ہوئے بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں طواف کرتے ہوئے ہر قدم کا، دیکھیے انسان کے ذہن میں ہو تو پھر انسان کی نیت اور حضور قلبی کی کیفیت اور ہوتی ہے کہ میں جو طواف کر رہا ہوں یہ صرف کیا اپنا عمرہ پورا کرنے کے لیے کہ بس بعض لوگ ہوتے ہیں کہ احرام یار باندھا ہے بس اس سے جان چھڑاؤ، نہیں، اس کو طواف کرنا ہو اور جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے پورے لطف کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ، اور ایک ایک قدم کا ذہن میں رکھے کہ ہم نے ہر قدم کا اللہ رب العزت سے اجر لینا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس سے پہلے جس وقت انسان احرام کی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ لبیک اللہم عمرۃ یا لبیک اللہم حجن کہہ دے، تو اور پھر اس کے بعد وہ تلبیہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو تلبیہ ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ الگ سے کبھی انشاءاللہ ہم نا اس پہ الگ سے جو ہے نا وہ خطبہ دیں گے کہ یہ الفاظ جو ہے ان میں کتنی گہرائی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کے کتنے اس کے اندر معانی پوشیدہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ الفاظ انسان کو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق نصیب فرمائے، یہ ایسے شاندار الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یلبی، جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے نا، جب بھی کوئی مسلمان لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو لبا من عن یمینہ ومن عن شمالہ، تو اس کے دائیں بائیں جو بھی ہیں، چاہے من حجر او شجر او مدر، کوئی پتھر ہیں، کوئی درخت ہیں، کوئی پودے ہیں، کوئی مٹی کے تودے ہیں، تو وہ سب لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سارے لبیک لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، یہاں تک کہ یہ جب تلبیہ کہتا ہے اس کے دائیں طرف زمین کے آخری کنارے تک جتنی زمین ہے وہ سب تلبیہ کہنا شروع کر دیتی ہے، اور جو بائیں طرف جتنی زمین ہے وہ بھی تلبیہ کہنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ زمین کا آخری کنارہ، زمین کا جہاں زمین ختم ہوتی ہے وہاں تک ساری چیزیں تلبیہ کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان کلمہ ہے، یعنی ایک انسان تلبیہ کہتا ہے تو پوری کائنات حتیٰ کہ اس کے جمادات، اس کے نباتات، اس کی مٹی، اس کے پتھر، اس کے درخت، سارے کے سارے تلبیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور علماء نے اس سے ایک بڑا ایک گہرا معنی نکالا ہے۔
تو فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ یہ صرف تلبیہ کہنا ہی یہ صرف ایک فضیلت نہیں ہے، بلکہ اصل فضیلت یہ ہے کہ اس درخت نے اور ہر پتھر نے اور ہر مٹی کے ہر تودے نے جو تلبیہ کہا ہوگا اس سب کا اجر اس کو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تلبیہ کہا تو اس کے تلبیہ کی وجہ سے سب نے تلبیہ کہا، اس کی وجہ سے سب نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ اس لیے جو کہ اکثر لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، تلبیہ کے معاملے میں بڑی سستی کرتے ہیں، یعنی ایک دفعہ کہہ لیا پھر خاموشی سے سارا سفر، جبکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا تلبیہ کہا ہم تھوڑی دور گئے، ہمارے گلے خشک ہو گئے، ہمارے گلے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب نکلے نا حج کے لیے، تو آپ نے تلبیہ کہا تو جبریل آسمان سے آئے، آگے کہتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو کہیں کہ تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کریں، اس میں اللہ کی شان ہے، اللہ کی عظمت ہے، لبیک اللہم لبیک کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کریں۔ صحابہ کہتے پھر ہم نے اتنا تلبیہ کہا حتی انتہینا، یہاں تک کہ ہماری بس ہی ہو گئی۔ ایسا شاندار کلمہ ہے، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں کہا جاتا، اس میں کہا جاتا ہے کہ تلبیہ پڑھو زیادہ سے زیادہ، اللہ کی وحدانیت کے کلمے جو ہیں ان کو بلند کرو زیادہ سے زیادہ۔ تو اسی طرح عزیز بھائیوں، اس سفر میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ تو دیکھیں ایک عمرہ ہے یا حج ہے، یہ تو ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمرہ انسان کرتا ہے چند گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہے، باقی کیا کرتا ہے وہاں پہ بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ انسان، یہ ایسا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے شہر میں اپنے ملک میں رہ کے کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ انسان کہے میں 24 گھنٹے نماز میں ہی مصروف رہوں، لیکن جس کو اللہ لے جاتا ہے وہ 24 گھنٹے اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ حرم کی نماز، حرم میں ہم نے پہنچنا ہے۔ اور پھر وہاں پہ اصل قدر ہوتی ہے مسجد کی اصل قدر ہوتی ہے، یہ نہیں آج ہم ٹریفک کے رش کی وجہ سے 2-3 جگہ پہ پھنس گئے شدید، جس سے 10 منٹ لیٹ ہو گئے، لیکن مسجد میں آئے تو 2-3 صفحے، اور باقی یہ لوگ کتنے ہمارے بھائی وہ ابھی مسجد میں نہیں پہنچے تھے۔ اور جو پچھلا جمعہ تھا ہمارا مکہ میں گزرا، ہم اپنی طرف سے بڑی جلدی 10 بجے حرم پہنچے، تو حرم میں نیچے والے فلور پہ ہم کو جگہ نہیں مل سکے 10 بجے، جو فرسٹ فلور ہے وہاں پہ جگہ ملی ہے، اور ہم سے 10-12 منٹ بعد جو لوگ آئے ان کو جگہ ہی نہیں ملی، اور پھر کوئی دھوپ میں بیٹھا ہے، کوئی ادھر۔ صحیح مسجد کی قدر جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے، تو یہ مسجد کی قدر کہ جمعے کے لیے 2-3 گھنٹے لوگ اس سے بھی پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ حرمین کے سفر میں ہی جو ہے یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جمعے کے لیے انسان اتنی جلدی پہنچے، اور نماز کے لیے پہنچنا ہے تو کم از کم اذان سے پونا گھنٹہ پہلے پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، حج کے دنوں میں تو چھوڑے یا رمضان کے دنوں میں چھوڑے، عام دنوں میں ابھی بھی اگر آپ کم از کم اذان سے پونا گھنٹہ پہلے نہیں پہنچے تو آپ کو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملے، صحن میں یا کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے اندر جگہ نہیں ملے۔ یہ اور پھر پہنچتے ہیں لوگ کیسے، یعنی مسجد بھری ہوتی ہے تو جو ہے وہ رستے بند ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسجد کی قدر جو ہوتی ہے، اور نماز اعلیٰ درجے کی جو حرم میں پڑھی جاتی ہے نا، اور مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے، یہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ وہ کیفیت بھی نہیں ہوتی اور وہاں پہ وہ چیز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ ہم نماز کے آخری رکعت میں بھی پہنچ جائے نا تو پہلی 2-3 صفحے ہی جو ہے وہ زیادہ بھری ہوتی ہے، نہیں مسجد میں آرام سے جگہ مل جائے، لیکن وہاں پہ جب اس سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اس قدر جو ہے وہ مسجد کی زیادہ وہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہاں پہ نماز کوئی عام نماز تو نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواه من المساجد الا المسجد الحرام، کہ جو مسجد نبوی ہے اس میں ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کا۔ کتنا؟ 1000 نمازوں کا۔ یہ تقریباً 6.5 مہینے کی نمازیں بنتی ہیں، ایک نماز تقریباً
6 مہینے کی نمازوں کے برابر بنتی ہے، بلکہ اس سے آپ نے فرمایا خیر، اس سے بہتر ہے، 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اور ایک دن کی نماز وہ تقریباً 3 سالوں کی نمازوں سے افضل ہے۔ ایک دن کی نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی ہوتی ہے وہ 3 سالوں کی نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھا ہوا ایک جمعہ وہ 1000 جمعوں سے افضل ہے۔ اور یہ 1000 جمعے آپ کو پتا ہے کتنے سال بنتے ہیں؟ 20 سال۔ 20 سال مسجد نبوی میں پڑھا ہوا ایک جمعہ 20 سال کے جمعوں سے افضل ہے۔ اور مسجد حرام میں آ جائے، ایک نماز جو ہے وہ کتنی نمازوں کے برابر نہیں، افضل، 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ 1,00,000 نمازیں، اور 1,00,000 نمازیں آپ گن لیں کہ کتنے سالوں کی نمازیں بنتی ہیں، اور ایک جمعہ 1,00,000 جمعوں سے افضل ہے۔ اور 1,00,000 جمعوں کے لیے انسان کو پتا کتنی زندگی کی ضرورت ہے؟ 2000 سال۔ 2000 سال 2000 سال اگر کسی کی زندگی ہوگی نا، اور وہ ساری 2000 سال جمعے پڑھتا رہے، تو اس کے 1,00,000 جمعے پھر بنتے ہیں۔ 2000 سالوں میں یہ جو ایک جمعے کا اجر اللہ رب العزت اس کو وہاں پہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کائنات میں کہاں پہ ملتا ہے؟ کہاں پہ اتنی فضیلتیں ملتی ہیں؟ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جس طرح اہتمام کے ساتھ وہاں انسان جا کے نمازیں پڑھتا ہے، نماز سے پہلے پہنچنا، اور مشی الصلاۃ، پیدل چلنا، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کتنا وہاں پہ پیدل چلتا ہے، ایک نماز کے لیے کتنا پیدل چلتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، عام مسجدوں میں کوئی پیدل نماز کے لیے فرض کے لیے جاتا ہے تو اس کو حج کا اجر ملتا ہے، اور اگر نفل نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو عمرے کا اجر ملتا ہے۔ تو وہاں پہ کتنے حج ہو گئے اور کتنے عمرے ہو گئے۔ اور ایک اور بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جنازے کتنے پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ہفتے کئی دفعہ ہم نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اور یہاں پہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جنازے کا اعلان ہوتا ہے، جی 4 بجے جنازہ ہوگا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ 4 بجے قبرستان پہنچتے ہیں، یہ جنازے کے ساتھ پہنچتے ہیں، 15 20 25 منٹ گھر سے لیٹ ہوئے، پھر رستے میں سفر لگا، وہاں پہ پہنچتے ہوئے ایک عجیب طریقہ ہمارے یہاں چل پڑا، تقریریں شروع ہو جاتی ہیں، واز شروع ہو جاتا ہے۔ اب بیٹھ جائیں جی 5 منٹ، او وضو کر رہے ہیں لوگ، شروع کرنے کے، او جی آمد ہے لوگ کی، سبحان اللہ، ابھی لوگ کوئی نہ کوئی واز لگا دے گا، وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ لوگ، پھر وہ جو ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ کم از کم گھنٹہ ہمیں لگانا پڑتا ہے، تقریباً جنازہ پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اور کتنے جنازے ہوتے ہیں؟ ایک جنازہ ہوتا ہے 1 گھنٹے میں۔ اور وہاں پہ یہ ایک بہت بڑی ایک فضیلت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے، اور ایک نہیں، کئی جنازے ہوتے ہیں، اور 20 25 جنازے بھی وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ہر نماز کے ساتھ۔ اور اس کے لیے کتنے منٹ درکار ہوتے ہیں؟ تقریباً 3 منٹ، 2 سے 3 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو یعنی وضو کیا ہوا ہے، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اعلان ہوا کہ جنازہ ہوگا، اور ساتھ ہی جنازے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے جنازے ہوتے ہیں؟ ایک جنازے کا اجر آپ کو پتہ ہے نا، 1 قرات، اور ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہی نہیں، احد پہاڑ جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اصغرہما، ان قرات میں سب سے چھوٹا قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور بڑا کتنا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کم از کم چھوٹا قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور آپ اندازہ کریں، مسجد نبوی میں ایک جنازہ پڑا تو 1000 احد پہاڑوں کے برابر اجر، اور 10 جنازے ہیں تو 10,000، اور اگر مسجد حرام میں ایک جنازہ پڑا ہے تو 1,00,000 احد پہاڑوں کے برابر اجر۔ اور اگر 10 20 جیسے کہ معمول ہے وہاں پہ ہر جنازے میں، کیونکہ مکہ کے اندر جب بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہ جنازہ حرم میں ہی ہوتا ہے، تو ایک انسان کو ایک نماز میں اگر
15-20 لاکھ احد پہاڑوں کے برابر اجر ملے تو مجھے بتائیں یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اس کے لیے انسان کو پیسہ جوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بہت سارے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں. دیکھیں ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، کچھ امیر، کچھ غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، اور اس کے لیے لاکھوں روپے آسانی سے خرچ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اگر ہم زندگی میں ہدف بنا لیں کہ ہم نے اسی محنت کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھنا ہے، وہاں پہ عمرے کے لیے جانا ہے یا حج کے لیے جانا ہے یا عمرے کے لیے کم سے کم جانا ہے، تو یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو اگر محنت کریں نا تو ان کے لیے یہ ممکن ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے جو صرف توجہ کرنے سے جا سکتے ہیں، صرف توجہ کرنے سے اور شوق رکھنے سے وہ جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ جنازے جو ملتے ہیں یہ اضافی طور پہ ایک اجر ہوتا ہے، یعنی جو ہماری روٹین کے اندر یا ہماری گنتی کے اندر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اس سے بھی غفلت کر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا بڑا اجر. یعنی اب کیونکہ اس میں ہر نماز ہی اتنی زیادہ ہے نا، ہر نماز ہی لاکھ کے ساتھ اس کی ضرب ہوتی ہے. مسجد نبوی میں 1000 کے ساتھ ضرب ہوتی ہے. وہ جنازہ ہو، وہ جمعہ ہو، وہ عام نماز ہو، وہ تراویح ہو، وہ تہجد ہو، وہ اشراق ہو، وہ نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کا اجر ہی اتنے گناہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کروا، اور اگر اللہ لے کے جاتا ہے اپنی نیت کو درست رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی کہ بہت ساری نیکیاں یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی توفیق نہیں ہوتی، یا ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ اپنے دل میں حج اور عمرے کی تڑپ لے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو صالح نیت ہے نا، سچی نیت ہے، یہ بہت دفعہ عمل سے بھی اس کا اجر اوپر چلا جاتا ہے. سچی نیت جو ہوتی ہے اس کا اجر عمل سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ عمل میں انسان سے بہت دفعہ کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر نیت درست ہو تو پھر وہاں اس کو اللہ تعالیٰ عمل سے بھی زیادہ اجر دے دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ جہاد کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا رستے میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدینہ میں ہیں، لیکن تم جس وادی سے گزرتے ہو اور جو بھی نیک عمل کرتے ہو ان سب کا اجر ان کو مدینہ میں مل رہا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم نے پیسہ خرچ کیا اپنے جد و جہد کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ حبسہم العذر، وہ آنا تو تمہارے ساتھ ہی چاہتے تھے لیکن مجبوراً وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے. عذر ہے ان کا، پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ میرے پاس سواری کے لیے کچھ ہے نہیں، تو وہ جاتے ہیں تفیض أعینہم من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ وہ جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اگر کسی شخص کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے تو اس کو نیت اللہ سے کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے کہ جب بھی اللہ مجھے استطاعت دے گا، توفیق دے گا، میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں گا. اور ویسے بھی ہم نے کچھ اعمال ذکر کیے تھے جو انسان حج یا عمرہ نہیں کر سکتا تو وہ اعمال کرے، جیسا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا ہم نے ذکر کیا، اس کو حج کا اجر ملتا ہے. جو نفلی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو عمرے کا اجر ملتا ہے. اور اسی طرح جو شخص جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک سورج طلوع ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے پھر اشراق کی، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا اسے مکمل اجر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح
نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کو 33 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی حج کے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ اور مسجد میں دین کی بات سیکھنے کے لیے آنا، یعنی کوئی حدیث کی کلاس ہے، تفسیر کی کلاس ہے، اس میں آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ صحیح طریقے سے حج کرتا ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، یہ اعمال تو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔